بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں خالد میو اپنے یوٹیوب چینل دعوت فکر آخرت میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج میں آپ کے سامنے مسلمان، اسلام اور ایمان کے بارے میں بات کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، دائرہ اسلام کے اندر ہم پیدا ہوئے۔ اسلام جیسی نعمت، دین اسلام جیسی نعمت ہمیں جو ملی ہے وہ ہمیں محنت اور مشقت سے نہیں ملی، قربانیوں سے نہیں ملی، بلکہ ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ جو چیز کسی کو وراثت میں ملتی ہے آپ خوب جانتے ہیں کہ اس کی قدر کیا ہوتی ہے، دل میں کے اندر اس کی کتنی گنجائش ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو دنیا کے معاملات میں اور دین کے معاملات میں جب پرکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چیز ماننی پڑے گی کہ ہمارے ہاں جو قدر و قیمت ہے وہ دنیا کی ہے دل کے اندر، اور زبان تک جو ہے نا وہ ہمارا دین ہے۔ مسلمان ہم زبان کی حد تک ہیں، اور ہمارے دل میں جب اترے گا تو پھر یہ ایمان بنے گا، اس کا قوت۔ اسلام سے سلامتی نکلی ہے اور ایمان سے امن نکلا ہے۔ اب ہمارے ہاں نہ تو سلامتی ہے، سلامتی والا دین ہے ہمارے پاس، اور نہ ہمارے اندر سے امن نکل رہا ہے۔ جب ایمان نہیں ہوگا، ایمان کمزور ہوگا تو بدامنی ہوگی۔ آج آپ دیکھیں ہر طرف جو ہے بدامنی اور افراتفری کا عالم ہے، اور ہر شخص پریشان ہے۔ ایمان ماننے کا نام ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی، مگر حقیقت کو بڑی واضح کرتی ہے، آسان الفاظ میں اور آسان سوچ سے۔ جنگل میں ایک شیر نے ایک زہریلے جانور کو منہ میں لیا، تو زہریلے جانور نے اس سے کہا کہ تو جنگل کا بادشاہ ضرور ہے، مگر اگر تو مجھے نگل گیا تو مر جائے گا، میرے اندر اتنا زہر ہے، اور اب زہر اتنا پھیل چکا ہے کہ اب اگر تو مجھے اگل دے گا تو تو اندھا ہو جائے گا۔ اب شیر پھنس گیا کہ میں کیا کروں۔ مسلمان بھی اب اس کی کیفیت کچھ اسی طرح کی ہے کہ اگر وہ دل میں اتارتا ہے کلمے کو، جو کہ ایمان کے بول ہیں، لا الہ الا اللہ ایمان کے بول ہیں، محمد رسول اللہ یہ عمل کے بول ہیں۔ جب ایمان اندر جائے گا اور اس کے اندر قوت آئے گی تو عمل خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ایمان سیکھا اور پھر قرآن سیکھا۔ جیسے جیسے قرآن اترتا آیا، ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ ہر مشکل سے مشکل احکامات بھی اللہ پاک کی طرف سے آئے ہوئے پہ عمل ہوتا چلا جاتا تھا۔ ہمارے لیے تو ایک مشکل یہاں آئی ہوئی ہے کہ ہم تو 5 وقت کی نماز سہولتیں بھی ہیں، پھر بھی جس کا ایمان اس کو اٹھا کے گھر سے اور دفتر سے
مسجد تک نہیں لا سکتا، اس کا ایمان اس کو جنت میں کیسے پہنچا دے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ کلمے کے بھی دو بول ہیں اور نکاح کے بھی دو بول ہیں۔ اب کلمے کے بول تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہیں، لیکن نکاح کے بول ایک جو پڑھی لکھی نہیں ہے، بچی دیہات کی ہے، اس بیچاری نے کوئی حالات بھی نہیں دیکھے، گھر ہی گھر میں رہی ہے، اس کو بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ جب یہ نکاح کے بول جو کہ ایک معاہدہ ہے میرے اور میرے خامد کے درمیان میں، تو مجھے وہ کیسے نبھانا ہے، اس معاہدے پہ میں نے عمل کیسے کرنا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں نکاح میں تو آ گئی ہوں، میں نے قبول کر لیا ہے تجھے، لیکن میں تو اپنی مرضی سے رہوں گی جیسے میں پہلے رہتی تھی گھر میں، جہاں جانا چاہوں گی جاؤں گی، جس سے ملنا چاہوں گی ملوں گی، تو یہ آپ کے لیے سوال چھوڑتا ہوں کہ کیا اس کو ہم رکھیں گے یا وہ رہ سکتی ہے گھر میں؟ جواب ہوگا نہیں۔ تو مسلمان جو ہے وہ اللہ پاک سے وعدہ اور عہد کر کے اب وہ جو ہے اپنی منچاہی زندگی گزار رہا ہے، اپنی منچاہی خواہشات کو پورا کر رہا ہے۔ ضروریات پورا کرنا ضروری ہے، خواہشات کے لیے تو حساب ہوگا، ضروریات کا حساب نہیں ہوگا۔ تو اس کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی کہ جب کہ ایک نکاح میں آنے والی بچی سمجھتی ہے اور بچہ بھی سمجھتا ہے، اس کی بھی عمر کچھ زیادہ نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ میری نکاح میں آ گئی ہے، اب میں نے دائیں بائیں کسی اور کو دیکھا تو یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی، یہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی۔ یعنی دل سے ان کو قبول کیا ہے۔ جب دل سے جو چیز قبول کی جاتی ہے پھر اس کی قدر بھی ہوتی ہے اور نبھائی بھی جاتی ہے۔ کوئی شخص جب کسی ادارے میں ملازمت کے لیے، نوکری کے لیے جاتا ہے تو ان کی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں، وہ اس کو دی جاتی ہیں کہ بھئی آپ ان کو پڑھ لو اور اس کے بعد سائن کرو اور پھر ہم آپ کو جاب پہ لیں گے۔ وہ پڑھتا ہے، چاہے جتنی بھی سخت کنڈیشنز ہوں گی، اگر وہ مانے گا اور اس کو وہ جب اس کو ایکسیپٹ کر لے گا تو پھر اس کو اس کے مطابق اپنی زندگی وہاں گزارنی پڑے گی، اس حدود کے اندر۔ یہ ایک اور مثال آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ تو جب جو کفر تھا، وہ جب کفر سے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں تو وہ ہر چیز کو دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے تب اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور پھر ان نے من و ان جو احکامات اللہ پاک کے اترتے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتاتے رہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے۔ یہ ہے کامیاب زندگی مسلمان کی۔ ایمان کے ساتھ ایک شخص کہنے لگا، بڑا پڑھا لکھا تھا، کہ جی مسلمان تو وہی ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہو۔ میں نے کہا جی میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان اس گاڑی کی طرح ہے جس کے اندر انجن تو ہے لیکن پاور نہیں ہے انجن کے اندر۔ جب انجن کے اندر پاور نہیں ہوگی تو اس گاڑی کو وہ چلا نہیں پائے گا، کوئی سفر نہیں کرے گا، بے اعتباری گاڑی ہو جائے گی۔ جسم کے ساتھ ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ روح جو ہے اللہ پاک کا امر ہے، اور جسم جو ہے وہ ہمارا بنا ہوا ہے مٹی سے۔ یہ اس کے اندر قوت آتی ہے مٹی، زمین سے پیدا ہونے والی اشیاء سے، اور روح کے اندر روح کی بھی غذا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے مضبوط ہوتی ہے، طاقت میں آتی ہے۔ اب اس کو میں دوسری مثال یہ دوں گا کہ روح سوار ہے اور جسم جو ہے گھوڑا ہے۔ اگر گھوڑے کو ہم کھلا پلا کے خوب موٹا تازہ کریں گے، اس کو چیزیں کھلائیں گے، تو یہ اتنا طاقت میں آ جائے گا، اور روح اتنی کمزور ہوگی کہ اس گھوڑے کو قابو نہیں کر پائے گی، پھر یہ جہاں جی چاہے گا ادھر منہ مارے گا، یہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کو حلال حرام کی بھی تمیز نہیں رہی۔ باقی
جو ہے وہ معاملات تو ایک اگلی اور بات ہو گئی، اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جب اللہ پاک کا منادی مجھے بلا رہا ہے تو اب میں سارے کام چھوڑ کے اللہ کے گھر کی حاضری پہ آ جاؤں۔ اتنا کمزور ہے اس کا ایمان۔ تو اسی مناسبت سے میں ایک مثال اور پیش کروں گا کہ میں نے ایک استاد سے پوچھا کہ آپ کا بچہ کتنے دن نہ آئے سکول میں تو اس کا نام خارج کر دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی ایک ہفتہ نہ آئے تو ہم نام اس کا کاٹ دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی اگر اس بچے سے کوئی پوچھے کہ بیٹا تو کس سکول میں پڑھتا ہے، تو طالب علم ہے، تو وہ بچہ بھی سچ بولے گا کہ نہیں، میں اب طالب علم نہیں۔ مسلمان صرف جمعے کے دن جو ہے حاضری دیتا ہے اہتمام کے ساتھ، لیکن اگر اس سے کہو کہ بھائی آپ مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ وہ جمعے کو ہی اب سمجھ چکا ہے کہ بس یہی دین ہے، بس ایک جو ہفتے میں ایک دن میں حاضر ہو جاؤں۔ میں نے خود پڑھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کمی بیشی معاف کو فرمائے، کہ میری امتیں اور سابقہ امتوں میں اتنی مشابہت ہوگی جیسے پاؤں کی جوتی ہے۔ آپ دیکھو کہ پاؤں کی جو ایک جوڑی جوتی ہوتی ہے، اس کی بنائی، سلائی، کڑھائی، بنائی، نپائی ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ دائیں کی ہے، وہ بائیں کی۔ تو اسی طرح ہی وہ امتیں ان انبیاء کی تھیں، اور یہ ہم امتی جو ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اب ہمیں مشابہت کیوں کہا؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہودی ہفتے کے دن اپنے گرجا گھر میں ایک دن جاتے ہیں ہفتے میں، عیسائی اپنے چرچ میں ایک دن اتوار کو، اور مسلمان جمعے کو ایک دن اہتمام کے ساتھ۔ باقی 5 نمازوں میں آپ مسجد کی حالت دیکھا کرو، کئی ایسی مسجد ہیں جس میں بیچارہ امام اذان دیتا ہے، ایک بھی مقتدی جو ہے، محلہ بہت بڑا ہے لیکن وہ بیچارہ اکیلا ہی نماز پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ لہمہ فکریہ ہے۔ پھر ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک کی مدد نہیں آ رہی، کہاں سے آئے گی؟ او بھائی، احد کے اندر ایک ذرا سی چوک ہوئی تھی، جان بوجھ کے نہیں ہوئی، ذرا سی بھول پہ، ذرا سی چوک پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ٹوٹا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بھی وہاں موجود تھی، لیکن اللہ پاک کی مدد اٹھ گئی تھی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو کے گرے۔ آج ہم، وہ تو ایک چھوٹی سی بھول تھی، غلط فہمی کی بنا پہ ہوئی تھی، ہم جان بوجھ کے جرم کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، دعائیں مانگ رہے ہیں پوری نہیں ہو رہی، بیت اللہ کے غلاف پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں، مگر وہ سن نہیں رہا۔ سن تو وہ رہا ہے، جیسے ہم مان رہے ہیں ویسے وہ ہماری مان رہا ہے۔ اعمالکم اعمالکم، ہم کوستے ہیں حکمرانوں کو، ہم نے اپنے آپ کو نہیں کوستے کہ ہم کیسے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسی رعایا ہوگی ویسا حکمران ہوگا۔ میں چند مصرے عرض کروں گا اب آخر میں۔ مسلمان نظر آئے گا صوم و صلات میں، یا پھر نظر آئے گا یہ حج و زکوٰۃ میں۔ مسلمان کا ایمان نظر آئے گا تینوں صفات میں، اس کی معیشت، معاشرت اور معاملات میں۔ مسلمان دین کو سمجھ بیٹھا صوم و صلات میں، مگر یہ لاتا نہیں ہے دین کو اپنے معاملات میں۔ آج مسلمان ہے فقط جمعے کا نمازی، بنا میدان کے یہ بن رہا ہے شہید اور غازی۔ مسلمان تو ہوتا ہے ایمان ہی کے ساتھ، ایمان بنتا ہے سنت و قرآن ہی کے ساتھ۔
رب کی مدد کا وعدہ ہے ایمان ہی کے ساتھ، نہ کہ یہ وعدہ ہے فقط مسلمان ہی کے ساتھ۔ اب مسلمان تو فقط رہ گیا ہے نام کا مسلمان، اور مسلمان نے خود ہی کر دیا ہے بدنام مسلمان۔ انسان سے مسلمان اور پھر اس کا ایمان، انسان سے مسلمان اور پھر اس کا ایمان، انسانیت نہیں تو یہ کیسا ہے مسلمان؟ یہ اسی مناسبت سے جو میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، یہ چند مصرے ہیں میرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اندر ایمان کی قوت نصیب فرمائے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، 3 چیزیں ہیں، 3 باتیں ہیں، 3 صفات ہیں، تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو جو مرضی کر لیں توفیق نہیں ملے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی ہے طلب، انسان کے اندر اس چیز کی طلب ہے کہ نہیں۔ نمبر 2، اس طلب کے بقدر محنت، اور محنت کا رخ بھی جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، منفی نہ ہو۔ اگر محنت کا رخ غلط ہوا تو جتنی مرضی محنت کر لو گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی طلب، پھر محنت، پھر اس کے بقدر اللہ پاک کی رحمت، پھر جو ہے مدد بھی آئے گی، رحمت بھی آئے گی، اور ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت بنا دے ایمان کے ساتھ۔ ہمارے جتنے بھی لواحقین اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اللہ پاک سب کی منزلیں آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔